بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر بھائی میرا سوال ہے کہ عورتیں اپنی جلد کے جو بال ہوتے ہیں جلد پر وہ نکال سکتی ہیں؟ کسی چیز سے وہ کھینچ کر نکال سکتی ہیں؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جلد کے بال. اوکے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عورتیں جلد کے بال نوچ کر نکال سکتی ہیں یا نہیں. جلد کے بال ایک بار پھر میں اگر آپ چاہیں تو دراصل پوچھنے والا یہ چاہتا ہے کیونکہ اس نے صرف جلد کے بالوں کے بارے میں پوچھا. خیر میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس سلسلے میں ایک نئی چیز جس کا میرے علم میں اضافہ ہوا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اگلی ویڈیو میں. خاص طور پر ان عورتوں کے بارے میں جو کہ اپنی بھویں قینچی سے یا ان مردوں کے بارے میں جو کہ اپنی بھویں قینچی سے کاٹتے ہیں. آیا یہ کاٹنا اس کے سلسلے میں شیخ عبدالعزیز الفوزان کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں آگے اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا. البتہ جو آج کا سوال ہے وہ یہ کہ جلد کے بال عورت ہو یا مرد ہو، یہاں تو عورت کے بارے میں پوچھا گیا ہے، عورت ہو یا مرد ہو، آئے وہ کاٹ سکتا ہے یا نہیں؟ میں لے کر چلتا ہوں مفتی اعظم سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز سعودی عرب کے جو مفتی ہیں ان کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. الشعر البدن له اقسام ثلاثه. یہاں شیخی فرما رہے ہیں کہ جسم کے بالوں کی 3 قسمیں ہیں. ثلاثه في حق الرجل والمرأة. فی حق الرجل والمرأة. یہ شرط نہیں ہے کہ آپ صرف عورت کی بات کریں بلکہ عورت اور مرد دونوں کے بارے میں. شعر لا يجوز اخذه. شعر لا يجوز اخذه. ایک تو ان بالوں کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ بال ہیں جسم کے جن کو آپ کو نہیں کاٹنا چاہیے. قص ولا حلق. لا قص ولا حلق. ان بالوں کو آپ کو نہ کاٹنا چاہیے اور نہ ہی ان کو اکھیڑنا چاہیے، ممانعت ہے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے. البتہ شیخ فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ داڑھی ہے اور اسی طریقے سے عورت کے بھویں ہیں، بھووں کا اکھاڑنا، وہاں بھووں کے اکھاڑنے کے بارے میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے اس سلسلے میں کچھ چیزیں واضح کرنا چاہوں گا کہ آیا اس کے اکھاڑنے اور کاٹنے میں فرق ہے، کیونکہ بہت سے اہل علم نے اکھاڑنے اور کاٹنے میں فرق بتایا ہے کہ اس کو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاڑنے کی ممانعت کی ہے. تو میں اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا. بہرحال شیخ عبدالعزیز نے فرما رہے ہیں کہ 3 طرح کے بال ہیں. ان 3 طرح کے بالوں میں کچھ بال ایسے ہیں جو کہ آپ نہیں کاٹ سکتے، کچھ بال ایسے ہیں جو کہ کاٹ سکتے ہیں، اور کچھ بالوں کو سنیے لا بقص ولا غيره ولا بقص ولا غیری. وليس لها ان تاخذ شعر وجه المعتاد. اور اسی طریقے سے جو چہرے کے بال ہیں ان کو بھی عورتیں ہٹا سکتی ہیں. ان الرسول لعن النامس والمتنمس. یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو کہ اپنی بھویں اکھاڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں. الحاجبين والوجه الشعر المعتاد. شعر المعتاد وہ ان بالوں کی بات کی جا رہی ہے جیسے کہ بھووں آئی بروز ان کو بولتے ہیں. غير معتاد. اما ان کا غیر معتاد کاللحی للمرأة، ایسے بال جو کہ عورتوں کے چہرے پر آ جاتے ہیں مونچھوں اور بالوں کی شکل میں، لحية للمرأة شعر المرأة فلا مانع ان تاخذ ذلك لما فيه من التشويه. یہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے کہ عورت اپنی داڑھی اور مونچھ کے بال صاف کر سکتی ہے. وهكذا لحية الرجل ليس له اخذها لا يحلقها ولا يقصها. شیخ فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے مرد کے لیے بھی داڑھی کا یہی حکم ہے کہ اسے نہیں کاٹنا چاہیے. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم امر بإعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے، وقص الشوارب وإحفائها. والقسم الثاني القسم الثاني شعر مأمور بأخذه.
یہاں دوسری جو قسم ہے وہ بات کی جا رہی ہے. ایک تو ابھی تک آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ قسم تھی جو کہ نہیں کاٹنی چاہیے. دوسری جو قسم ہے وہ ہے جو کہ مرد اور عورت کاٹ سکتے ہیں. بحق المرء والرجل جميعا، عورت اور مرد دونوں. سنہ یؤخذ، سنت یہ ہے کہ ان بالوں کو تراشا جائے، کاٹا جائے، جس طریقے سے بھی آپ کاٹ سکتے ہوں. شعر الإبط، شعر العانة، شعر الشارب، هذا يؤخذ. یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ جیسے مونچھوں کا ترشوانا ہے اور بغل کے بال ہیں یا زیر ناف بال ہیں، تو اس طرح کے بالوں کو آپ کٹوانا چاہیے. یہاں ان بالوں کو مرد اور عورت کو کٹوانا ہے. یہاں اسی طریقے سے اگر ان بالوں کو آپ کسی بھی مینز آف جیسے کہ بلیڈ ہیں یا مشینیں ہیں یا دوائیاں ہیں یا کیمیکل کی کچھ آج کل جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں وہ ہیں، بلکہ پچھلے زمانے میں گاؤں میں بہت سی خواتین بالوں کو راکھ سے کھینچ کر اکھیڑ لیا کرتی تھیں. تو یہ بھی طریقہ عورتوں نے وہ کیا کرتی تھیں. تو ان کے لیے تو اسی طریقے سے شیخ فرما رہے ہیں کہ شرمگاہ کے اطراف میں جو بال ہو جاتے ہیں ان کو بھی کاٹنا یا ان کو بلیڈ سے صاف کرنا جائز ہے، سنت ہے. بالمکینہ، مکینہ مطلب کسی بھی مشین کے ذریعے، اکوپمنٹ کے ذریعے. وہ بالوں کو ریموو کرنے والی ادویہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ بازار میں دستیاب ہیں، اور وہ اگر نقصان دہ نہ ہو تو. فلا بأس لحق الرجل والمرأة جميعا، ان بالوں کو مرد اور عورت کو نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وهناك شعر الشارب للرجل سنة قصه جی كما امر به النبي عليه الصلاه والسلام، قص الشوارب واعفوا اللحى. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو ترشوانے کا حکم دیا ہے، تو یہاں ترشوانے کا حکم دیا ہے. تو خالف المشرکین. اور اسی طریقے سے قسم الثالث شعر آخر غیر هذا مثل الشعر یہاں جو تیسری قسم بیان کی جا رہی ہے وہ بھی اگر جیسے کہ سینے کے بال ہیں یا کمر کے بال ہیں یا وہ بال ہیں جو کہ جسم کے پنڈلیوں پر ہیں، رانوں پر ہیں، اگر اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا تو ان کو بھی جسم سے الگ کرنے میں کوئی حرج مرد اور عورت کے لیے نہیں ہے. خاص طور پر مردوں کے لیے تو آپ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن عورتیں خاص طور پر چونکہ وہ خوبصورتی میں ان کے شامل ہے، اور ہمارے یہاں تو ہندوستان پاکستان میں میرے خیال سے اکثر خواتین کو چونکہ بیچاری جو لوگ گاؤں وغیرہ میں رہتی ہیں لیکن جو شہر میں رہتی ہیں وہ بچیاں تو بہت اس بات کا خیال رکھتی ہیں کہ وہ اپنے جسم کے بالوں کو خاص طور پر شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، اور کرنا چاہیے. جو بال غیر ضروری ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے یا اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے آپ کو کہ جس بھی طریقے سے آپ اپنے بالوں کو اپنے جسم سے جدا کرنا چاہیں اور اس سے کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچتا ہو تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. شاید آپ یہی جاننا چاہ رہے تھے. اب اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ عورتیں اور مرد جن کی بھویں خاصی لمبی ہو جاتی ہیں ان کو کیا وہ بالوں کو ترشوا سکتی ہیں یا نہیں. شیخ عبدالعزیز الفوزان کی ویڈیو اگلی آپ کی اسے ضرور دیکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون